أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب فأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق اللہ العلی العظیم. آیت بر کی وضاحت ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقی نیکی کا تعارف کروا رہے ہیں. اس میں پہلا نمبر ہے انسان کے نظریات کا، دوسرا نمبر ہے مال کے انفاق کا کہ انسان مال کو خرچ کریں، تیسرا نمبر ہے عبادت، نماز، پھر اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر تذکرہ ہے زکوٰۃ کا، وہ بھی مال کے حوالے سے ہیں. یہ باتیں ہو چکی تھی. آج ایک اور اہم خصوصیت بتائی جا رہی ہے کہ جو ایمانی دعوے میں سچے لوگ ہیں اور جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار لوگ ہیں ان کے اندر اوصاف کیا ہوتے ہیں. تو ایک بڑی خوبی ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ وعدوں کے پابند ہوتے ہیں. اب یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس پر کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں وعدوں کی پابندی کے حوالے سے. سب سے بڑا وعدہ تو ہے جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے کہ ہم آپ کی بندگی کریں. اس وعدے کی کون کون کتنی پاسداری کر رہا ہے یہ ہر آدمی جائزہ لے سکتا ہے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وعدہ کیا ہے کیا میں اسے پورا کر رہا ہوں. دوسرا اسی طریقے سے جو ہم مخلوق کے ساتھ وعدے کرتے ہیں، اصل میں مفسرین نے لکھا ہے یہ جو وعدے کی پابندی ہے اور وعدوں کا جو پورا کرنا ہے اس میں سارے انسانی رشتے آ جاتے ہیں، سارے. یہاں تک کہ اب میں نے بھی ایک وعدہ کیا ہوا جی 10:15 بجے میں نے بھی ختم کر دینا، یہ بھی وعدہ ہے. اب میں 10:15 بجے ختم نہیں کرتا اور 10:30 بجے تک لے جاتا ہوں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ وعدے جو ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھیے جو ملازمت کرنے والے لوگ ہیں، اب کلاسیں پڑھانی ہیں، وہ وعدہ کیا ہوا ہوتا انہوں نے، جو پیپر سائن کرتے ہیں ان میں جتنی ذمہ داری ہمیں اسائن ہوگی ہم بہترین طریقے سے وہ کریں گے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے ہمارے جو سیاست کے افراد ہیں وہ لوگوں کے ساتھ وعدے کرتے ہیں اور وہ وعدہ کرتے وقت یہ بالکل نہیں سوچتے کہ یہ وعدے میں پورے بھی کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. ایسے ہی وعدے کیے جانے، ان وعدوں کی تکمیل کا کوئی منصوبہ نہیں ہوتا، ان وعدوں کی تکمیل کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا، ان وعدوں کو پورا کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہوتا. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ایک عام بات ہے، بس ٹھیک ہے. یہ عام بات نہیں ہے. آپ دیکھیے میں ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مکہ جو فتح ہوا ہے، ایک مکہ کی فتح اور ایک مدینہ منورہ سے یہودیوں کے 3 جو قبیلوں کو نکالا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ مکہ مکرمہ کی فتح کی اور یہودیوں کے 3 قبیلوں کے مدینہ منورہ سے جو نکالے جانے کی وجہ تھی وہ یہ وعدہ ہی تھا. مکہ والے بھی وعدہ شکن نکلے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ پورا کرنے والے. یہودیوں کے 3 قبائل نے مدینہ منورہ میں وعدہ وفا نہ کرنے کا مظاہرہ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ پورا کیا. تو یوں سمجھ لیجئے فقرہ تو قدر سخت ہے لیکن ہے ٹھیک
وعدہ پورا نہ کرنا یہ در حقیقت یہ یہودیوں کی اور مشرکوں کی خصلت ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں، مثلا لکڑی کا کام کرنے والے ہیں، آپ ان سے کہیں جی یہ ہمارے گھر کا کام ہے 5 دنوں میں مکمل ہو جائے گا، کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، 5 آپ کہہ رہے ہیں ہم تو 4 میں مکمل کر دیں گے، بس وہ کام پھر شروع کروا لیجئے، اس کے بعد پھر دیکھتے رہیے کہ وہ کتنے دنوں میں مکمل ہوتا ہے۔ یہ چیز اگر پہلے دن سے انہیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس گھر میں کام مکمل کر سکیں گے، اور وعدہ کر لینا بالکل، اور اسے کچھ بھی نہ سمجھنا، تو یہ اصل میں اسلامی معاشرے کی کمزوری کی بات ہوتی ہے۔ اس میں ہمیں ایسے وعدے نہیں کرنے چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے مالی لین دین ہوتے ہیں، اس میں کوئی آدمی وعدہ کرتا ہے جی میں یہ رقم 1 مہینے کے بعد واپس کر دوں گا، اب وہ 1 مہینے کے بعد نہ پیسے واپس کرتا ہے، نہ یہ بتاتا ہے کہ میں کیوں واپس نہیں کر سکا، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں یا کوئی بھی مسئلہ ہے۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں، وعدہ پورا کرنا پیغمبروں کی سنت ہے، اور وعدے کو پورا نہ کرنا یہ کافروں کی، منافقوں کی اور مشرکوں کی خصلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک کھڑے رہے تھے؟ دنیا کی تاریخ میں آپ دیکھیں، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے یہ واقعہ آتا ہے، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی نے کہا جی آپ ٹھہریں، بس میں ابھی آیا، اتنا فقرہ کہہ کر وہ تو چلے گئے، اور 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انتظار کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی 100 سال پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسے واقعات ہیں، انہوں نے بھی انتظار کیا، اور پھر جب وہ آدمی آئے تو انہیں کوئی سخت بات بھی نہیں کی۔ یہ بھی آپ دیکھیے، اخلاق کا اعلیٰ معاملہ دیکھیے۔ تو یہ جو وعدوں کو پورا کرنا ہے، ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وعدے جو ہیں وہ قرآن حدیث نہیں ہوتے۔ اور بھائی وعدے جو ہیں وہ قرآن ہی تو، قرآن نے تو کہا ہے کہ وعدے کو پورا کیا جائے۔ یہ ہمیں اس کی، یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ اس کی جتنی تشریح کی جائے کم ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں انٹرویو ہوتے ہیں، چونکہ میں محکمہ تعلیم سے تعلق رکھتا ہوں، اس کی باتیں مجھے زیادہ پتہ ہیں، باقی آپ کو بھی پتہ ہوگا۔ انٹرویو میں یہی وعدہ کر کے ہر کوئی سائن کرتا ہے جی میں جو انٹرویو لینے کے لیے جا رہا ہوں میرٹ پر سلیکشن کروں گا، اور سلیکشن 70 سے 80% ان کی ہوتی ہے جو ملاقات کر لیتے ہیں۔ اس لیے یہ سارے وعدہ خلافی میں آتے ہیں، بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے، اب تو جو حالات چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیانتداری عطا فرمائے۔ اگر کوئی آدمی پیپر بناتا ہے، وہ آپ دیکھیے، میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، وہ پیپر بنانا اصل میں اس کے امتحان کا، ایمان کا ایک امتحان بن جاتا ہے۔ اب اس کے قریبی دوست اس سے پوچھیں گے جی آپ نے پیپر میں کیا کچھ دیا ہے، اب اسے پتہ لگے گا کہ وہ کس حد تک ایمانداری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یا پیپر چیک کرنے کے لیے جب آتے ہیں تو اس وقت یہ ساری چیزیں اصل میں انسان کی شخصیت کو جانچنے کے لیے بہت چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اگر کوئی ذمہ داری دے تو پھر اسے نبھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، پھر اس وعدے کو انسان کو خوب پورا کرنا چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں، اس وعدے کو اب ہم لے آتے ہیں اس میں آئلی زندگی میں۔ یہ جب رشتے ناطے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں 100 مرتبہ لڑکی والے بھی کہتے ہیں اور لڑکے والے بھی کہتے ہیں کہ جی ہماری بیٹی کو خوش رکھیے گا، وہ کہیں آپ پریشانی نہ ہوں، بالکل خوش رکھیں گے۔ اسی طریقے سے لڑکے والے بھی کہتے ہیں لڑکی والوں سے ہمیں کوئی اس قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، آپ بے فکر رہیں۔ تو اتنے وعدے کرنے کے بعد، ایک دوسرے سے وعدے کرنے کے بعد 1-2 مہینے کے بعد جو حالات ہوتے ہیں وہ بھی پھر آپ کے سامنے۔ یہ چیز اسے ذرا گہرے انداز میں لے لیجئے، سمجھ لیجئے کہ وعدے کو پورا نہ کرنا یہ در حقیقت اسلامی معاشرے کے زوال کا سبب بنتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب کیسر روم کا جو بادشاہ تھا کیسر، وہ مسلمان تو اس وقت ہوا نہیں تھا، اور بعد میں بھی اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ اس نے اس وقت جو مشرکوں کے سردار تھے حضرت ابو سفیان، وہ بھی مسلمان نہیں تھے اس وقت، تو اس نے کئی سوالات کیے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیسر نے ابو سفیان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ایک سوال ان میں یہ تھا کہ اچھا یہ بتاؤ، یہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کا وعدے کے حوالے سے کیا معیار ہے؟ وہ جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں یا اسے پورا نہیں کرتے؟ اب دشمن ہیں اس وقت ابو سفیان،
سردار تھے، لیکن وہ بھی کتابوں میں واقعہ پورا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، انہوں نے جب بھی وعدہ کیا وعدہ انہوں نے پورا کیا ہے۔ یہ انسان کی خصلت ہونی چاہیے۔ تو ہم اگر آج یہی بات ہی ایک لے کر چلے جائیں کہ جی انشاءاللہ وعدہ خلافی نہیں کریں گے انشاءاللہ کسی صورت میں بھی، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد جو خوبیاں ہیں وہ یہ ہے کہ تنگی میں، چاہے وہ تنگی دو قسم کی ہو سکتی ہے، ایک جسمانی ہے اور ایک مالی ہے۔ الحمدللہ ایمان کی وجہ سے جتنی مرضی تکلیف ہو، پریشانی ہو، نشتر میڈیکل نشتر ہاسپٹل کا واقعہ ہے، ایک عورت کا 80% جسم جل چکا تھا، جھلس گئی تھی برے طریقے سے، لیکن اس کیفیت میں بھی وہ سورۃ فاتحہ تلاوت کر رہی تھی، آیت الکرسی تلاوت کر رہی تھی، سورۃ یاسین تلاوت کر رہی تھی۔ وہ آپ تصور کیجیے، خدا نخواستہ سوچیں کہ جس کا 80% جسم جل گیا ہو۔ میں نے اس عورت کی عیادت کے لیے بس جانے کا ارادہ ابھی کیا، وہ میری سسٹر کے ان لاز میں ہیں، تو اسی وقت فون آ گیا کہ جی اب ہم انہیں کبیر والا لے کے جا رہے ہیں، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاتون کی مغفرت فرمائے۔ پھر یہ سارے حالات بعد میں مجھے پتہ لگے ان کے بارے میں۔ اب مغرب کے بھی حوالے سے ذرا دیکھ لیجئے، یورپ میں کئی ایسے واقعات ہیں، 1 2 3 4 5 نہیں، بہت سے واقعات کہ جسمانی تکلیف ہوئی ہے، ڈاکٹر کو کہا کہ جی مجھے زہر کا انجیکشن لگا کے موت کے نیند سلا دیجیے۔ الحمدللہ مسلمانوں میں اس قسم کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مسلمان جانتے ہیں خودکشی حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خودکشی کا جو طریقہ اختیار کرے گا، یہ جو ہم یہاں بیٹھتے ہیں کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسی گفتگو کی جائے علمی انداز میں اور اس آیت کے عین مطابق کہ پھر ہم اسے اپنی زندگی کا ایک حاصل بنا لیں اور زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیں۔ ایسی چیزیں جیسے کہتے ہیں انگلش میں آؤٹ آف کویسچن، کہ ایک کام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو خودکشی کے بارے میں تو انسان کو کبھی سوچنا نہیں چاہیے۔ اتنی سخت سزا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس طریقے سے خودکشی کرتا ہے، قیامت والے دن اپنی موت کے بعد وہ مسلسل وہی عمل کرتا رہے گا۔ اب جو لوگ ریوالور کن پٹی پہ رکھ لیتے ہیں، اب وہ قیامت والے تدفین تو لوگوں نے کر دی، لیکن اس کے بعد پھر تدفین سے لے کر قیامت تک وہی گولیاں چلتی رہیں گی۔ کچھ لٹک جاتے ہیں، وہ قبر میں تو لوگ رکھائیں گے، لیکن اس کے بعد قیامت تک پھر وہی حشر ہوتا رہے گا۔ تو مجھے بتائیے کتنی سخت بات ہے۔ ظاہر خودکشی اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی ناخوشگوار حالت ہو، بے صبری ہو۔ تو مجھے بتائیے کیا خودکشی کے بعد انسان آسانی حاصل کر لیتا ہے یا اور مشکل میں پڑ جاتا ہے؟ وہ تو انسان اور مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سخت حالت میں کبھی بھی اس قسم کی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ عورتیں اگر درس سن رہی ہیں تو وہ بھی سن لیں، یہ اس قسم کے الفاظ کہنا ہے اللہ موت دے دے، اس موت سے، اس زندگی سے موت بہتر ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کے بارے میں کہنا کہ رات دن بچوں کو بد دعائیں دینا، تم مر کیوں نہیں جاتے، یہ نہیں ہو جاتا، وہ نہیں ہو جاتا۔ جن گھروں میں اس قسم کے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں ان گھروں میں تعلیم کی بھی کمی ہے، شعور کی بھی کمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک کہا ہے۔ اب جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں ان ساروں سے پوچھوں اگر کہ آپ نے آج تک کسی کو قتل تو نہیں کیا، تو یہ کہیں گے جی آپ کیسے بات کرتے ہیں، ہم آپ کو قاتل نظر آتے ہیں۔ تو اب حدیث سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو لعنت ملامت کی گویا اس نے اسے قتل کر دیا۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی لعنت نہ کی ہو، یہ ذرا سوچیں۔ یہ تو اساتذہ یہاں موجود ہیں۔ میں نے الحمدللہ اپنی زمانہ تدریس میں 1995 سے میں نے ٹیچنگ شروع کی تھی اور اب 2021 آ گیا۔ میں بالکل شعوری طور پہ صحیح کہہ رہا ہوں، مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے، میں نے آج تک کسی اسٹوڈنٹ کو لعنت ملامت نہیں کی، بالکل۔ یہ جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں طالب علموں کے ساتھ، پھر طالب علم بھی انہیں ساری زندگی انہی الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ 4-5 سال وہ پھنس تو گئے ایسے استاد کے پاس،
لیکن اس کے بعد پھر ساری زندگی وہ جہاں بیٹھتے ہیں تو انہیں خوب یاد رکھتے ہیں کہ اس استاد کے انداز کیا تھا گفتگو کا، اس کے الفاظ کیسے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم اپنے گھروں سے لعنت کو ختم کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو منع کیا ہے، آپ نے فرمایا کسی عورت کو اپنی اولاد کو لعنت ملامت نہیں کرنی چاہیے، والدین کو اولاد کو لعنت ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب وہ لعنت کر رہے ہوں وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور ان کی لعنت ان کی اولاد کے خلاف قبول ہو جائے۔ دیکھیے بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے، نہیں ہونی چاہیے، بڑے بڑے نقصان بھی ہو جاتے ہیں، نہیں ہونے چاہیے، لیکن صبر کیجئے۔ ہم لوگ کیا ہیں، بس تقریر کرنا بڑا آسان ہے، آپ سن رہے ہیں میں تقریر کر رہا ہوں، ورنہ صحابہ نے جو صبر کر کے دکھایا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نواسے ہیں، ان کی ٹانگ کٹ گئی۔ اب وہ ٹانگ کٹنا معمولی بات ہے؟ لوگ آئے، اصل میں لمبے سفر پہ گئے تھے، لمبا واقعہ میں اس طرف نہیں جاتا، پھر جب مدینہ منورہ واپس آئے اس سفر میں گر گئے تھے، وہ ٹانگ کٹ گئی، ایک بیٹا بھی فوت ہو گیا اور ٹانگ بھی کٹ گئی۔ تو لوگ آئے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ جی ہم افسوس کے لیے آئے ہیں۔ تو کہنے لگے اس اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، ٹانگ گئی ہے ابھی جسم باقی ہے۔ صبر۔ اچھا بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو لوگوں نے کہا بھی سنا ہے آپ کا بیٹا بھی فوت ہو گیا، کہا ہاں اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے، لیکن ابھی اور بہت سے بیٹے زندہ ہیں الحمدللہ۔ یہ حالات پڑھنے چاہیے۔ یہ تو طلاق کی ریشو پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے، حالانکہ آپ دیکھیں تعلیم یافتہ لوگ زیادہ ہیں نا، آج کل تو ڈگریاں زیادہ ہیں، ایم اے ایم ایس سی اب زیادہ لوگ ہیں، پی ایچ ڈی اور ایم فل زیادہ لوگ ہیں۔ ان کی زندگی تو مشعل راہ ہونی چاہیے تو سوسائٹی کے لیے، طلاقیں پھر کیوں بڑھ رہی ہیں؟ اس کی وجہ بے صبری ہے۔ قرآن مجید کا جو یہ ایک آیت ہے، آپ یہ ایک آیت ہی کو سیکھ لیں، اسی کے مطابق زندگی گزار لیں تو کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے ساتھ ساتھ میں ہم کا لفظ بھی استعمال کرتا ہوں، ہم سارے اس میں شامل ہیں۔ جسمانی تکلیف ہو یا پھر مالی تکلیف ہو، دونوں صورتوں میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ اور تیسری جو صبر کی کیفیت ہے وہ ہے جنگ کی کیفیت، وحین الباس، جنگ میں استقامت دکھانی ہے، جنگ کی حالت میں پیچھے نہیں ہٹنا۔ مسلمان خیر اب اس وقت انہوں نے کوئی جنگ برپا بھی نہیں کی ہوئی، آج کل تو مسلمانوں نے ایک دوسرے کے خلاف جنگ برپا کی ہوئی ہے، اور مغرب اس وقت خوش ہے، یورپ خوش ہے، کفار کے ممالک خوش ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو آپس میں ایسا الجھایا ہے کہ ان کا سارا رخ آپس میں ہے، ہماری طرف ان کا کوئی دھیان نہیں ہے۔ ہم تو ہر روز یہ دعا کرتے ہیں اللہ امت کو اتحاد عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی امت کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، امن اور محبت اور پیار عطا فرمائے۔ جنگی حالت میں صبر کرنا، غزوہ بدر کا صبر دیکھیے، غزوہ احد کا صبر دیکھیے، غزوہ احزاب کی مشقت دیکھیں، یہ ساری باتیں میں پھر عرض کر رہا ہوں، کرنا بڑی آسان ہے۔ غزوہ احزاب جب ہوا تھا سردیوں کا موسم تھا، سخت سردیوں کے موسم میں جو لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں، اب تو خیر اس جگہ پر عمارتیں بن گئی ہیں، لیکن وہ جگہ اب بھی لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں خندق کھودی گئی تھی، یہ غزوہ احزاب یہاں ہوا تھا۔ سخت سردی کے موسم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اکیلے کھڑے ہو کر عبادت کر رہے تھے۔ آپ تو سب نہیں پیچھے ہٹے۔ میں کئی صورتوں کا خلاصہ اس میں شامل کر دیتا ہوں، یہ سورۃ البقرہ کا صرف خلاصہ نہیں ہے، کئی صورتیں قرآن کے جو مضامین ہیں وہ اس میں شامل کر دیتا ہوں۔ اب ایک اور مضمون شامل کر رہا ہوں، سورۃ آل عمران کا ہے، وضاحت نہیں کرتا، مختصر۔ غزوہ احد کے بعد جب مسلمانوں کو بظاہر پہلے فتح ہوئی تھی، لیکن پھر وہ فتح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کو اجتہادی طور پر چھوڑنے کی وجہ سے، میں یہ نہیں کہتا کہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، قطعاً میں یہ نہیں کہتا، لیکن وہ فتح کامل نہ رہی۔ تو کافر جب چلے گئے تو انہیں خیال آیا کہ ہم نے تو اینٹ سے اینٹ بجانی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ختم کر دیتے ہیں اور سارے مسلمان صحابہ کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔
لیکن اب یہ مسئلہ تھا کہ اب دوبارہ واپس پھر آنا پڑے گا جنگ کرنے کے لیے، تو انہوں نے کچھ اپنے ایلچی لیے جو پیغام وہاں پہنچا دیں مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے، کہ جا کے مسلمانوں کو کہو کہ ہم دوبارہ آ رہے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے، جسم پر زخم لگے ہوئے ہیں، کیفیت ایسی ہے کہ تکلیف، مصائب، پریشانیاں، 70 مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ اب خبر ملتی ہے کہ اس حالت میں دوبارہ وہ پھر لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حوصلے پست نہیں ہوئے، انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہ آ رہے ہیں تو ہم بھی تیار ہیں اور ہم بھی سفر کریں گے۔ ابھی کیوں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ پھر جرأت نہیں ہوئی انہیں لڑنے کی مسلمانوں صحابہ کے ساتھ۔ تو اس لیے ہمیں بزدلی نہیں دکھانی چاہیے کسی صورت میں بھی۔ ایمان کا جب مظاہرہ ہے تو اسے خوب مضبوطی کے ساتھ اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے رمضان کا اور جہاد کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ انشاءاللہ رمضان مبارک میں زندگی رہی تو میں غزوہ بدر کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا انشاءاللہ، 17 رمضان کو ہے۔ فتح مکہ کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا، وہ بھی رمضان مبارک میں ہے فتح مکہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی فتوحات عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا یہ لوگ سچے بھی ہیں اور یہ لوگ پرہیزگار بھی ہیں۔ اب آپ نے تھکنا نہیں ہے، 4 منٹ ہیں، بات بڑی اہم آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قتل کا بدلہ قتل۔ درس قرآن جو ہے اسے خوب توجہ سے سنیے تاکہ ذہن سازی ہو سکے۔ یورپ کہتا ہے سزائے موت پر پابندی لگا دیں، سزائے موت نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان میں بھی کچھ لوگ نہیں، اکثر لوگ پھر حکومتی سطح پر کہتے ہیں جی پابندی لگا دیں۔ مجھے بتائیے ساری دنیا کے جتنے سکالرز ہیں، علماء ہیں، حکومت بنانے والے ہیں، قانون ساز ہیں، کیا ان کے علم کی کوئی نسبت ہو سکتی ہے اللہ کے علم کے ساتھ؟ یہ جو رکوع میرے سامنے ہے اس میں ایک آیت ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے میں پڑھتا نہیں ہوں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے زندگی کو اس وقت تحفظ ملے گا جب سزائے موت کا قانون جاری ہوگا۔ اب ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میں کسی کو قتل کروں گا، جیل میں آرام سے جا کے بیٹھوں گا، مجھے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، تو مجھے بتائیے وہ دوسروں کو قتل کرنے سے باز آ جائے گا یا قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ وہ تو تیار ہو جائے گا۔ ہاں اگر ایک آدمی کو یہ بتایا جائے کہ کسی کو قتل کرو گے تو تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا، اب وہ 100 مرتبہ پہلے سوچے گا۔ تو مختصر بات یہ ہے سزائے موت پر پابندی، سن لیجئے، سزائے موت پر پابندی قاتلوں کو کھلا لائسنس دینے کے مترادف ہے، مارو جسے مارنا چاہتے ہو، اور سزائے موت کے قانون کا اطلاق وہ لوگوں کی جان کا تحفظ ہے۔ اور اسلام نے کیا کیا ہے؟ اب یہ پڑھیں نا لوگ، یا پڑھیں یا پھر سنیں، کوئی ایک کام تو کریں۔ کیا ہوتا ہے جی ذمہ دار کے بیٹے کو فرض کریں مظاہرے نے قتل کر دیا ہے، اب مظاہرے نے ذمہ دار کے بیٹے کو قتل کیا، ایک بیٹے کو، کہتے ہیں مظاہرے کا سارا خاندان اڑا دو۔ مجھے یہ بتائیے یہ اسلام ہے یا جہالت ہے؟ اسلام کہتا ہے سزا صرف قاتل کو ملے گی۔ یہ جو ہم FIR کرواتے ہیں، خدا نخواستہ کسی کا کوئی خاندان کا فرد قتل ہو جاتا ہے، انہیں خوب پتہ ہوتا ہے کہ قتل کرنے والا فلاں ہے، FIR میں وہ 4 5 6 7 نام ویسے ہی شامل کر دیتے ہیں۔ چلیں جھوٹے، کیا اللہ کی عدالت کا سامنا نہیں کرنا؟ جھوٹ کو بیان کر دیتے ہیں۔ عرب میں کیا ہوتا تھا؟ عرب میں 2 چیزیں ہوتی تھی، ایک ہوتے تھے آزاد لوگ، ایک ہوتے تھے غلام۔ اب فرض کیجئے کسی کا کوئی آزاد آدمی قتل ہو گیا ہے تو وہ کہتے تھے ہمارا آدمی بڑا اہم تھا، ہم غلام کو نہیں قتل غلام نے کیا ہے، ہم اس غلام کو نہیں ماریں گے، ہم آزاد کو ماریں گے۔ اسلام نے کہا ہے اگر آزاد نے قتل کیا ہے آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام نے قتل کیا ہے غلام کو قتل کیا جائے گا۔ اب فرض کیجئے عرب میں یہ بھی رواج تھا،
عورت نے کسی کو قتل کر دیا ہے، فرض کیجیے، تو وہ کہتے تھے اب عورت نے قتل کیا، ہم عورت کو نہیں قتل کرتے، ہم اس عورت کے خاندان کے جو مرد ہیں ساروں کو ختم کر دیں گے۔ مجھے بتائیے، جن مردوں کا کوئی قصور ہی نہیں ہے انہیں قتل کر دیا جائے، اسے جنگل کا قانون نہیں کہیں گے؟ اسلام نے یہ کہا نہیں، اگر قاتلہ جو ہے قتل کرنے والی عورت ہے تو صرف اسی کو قتل کیا جائے۔ میرے بھائیوں، جان کا تحفظ، یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ دنیا میں یہودیت بھی ہے، نصرانیت بھی ہے، دنیا میں سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، بدھ مت بھی ہیں۔ اسلام کا انسانی جان کے حوالے سے جو پیغام ہے یہ یاد کر لیجئے، قرآن مجید میں ہے، سورۃ المائدہ میں، جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کر دیا اس نے دنیا کے سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ سن لیجئے، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان کو بچا لیا اس نے گویا ساری انسانیت کو بچا لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر آج کی اس گفتگو میں ہم 3 باتیں بطور خاص پھر میں دہرا رہا ہوں، نمبر 1 وعدے کی پابندی، نمبر 2 مالی تکلیف، جسمانی تکلیف اور جنگی کیفیت میں صبر، اور نمبر 3 انشاءاللہ ساری زندگی کسی کو بھی ناحق نہ قتل کریں گے اور نہ انشاءاللہ قتل کرنے کی دھمکی دیں گے، انشاءاللہ کریں گے ایسا انشاءاللہ۔ اس سے پھر آپ دیکھیں سوسائٹی کامیاب ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ پروردگار تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا قبول فرما لے۔ اے اللہ، جہالت کی جڑوں کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں اور ہدایت کے باغ و بہار کو اپنانا چاہتے ہیں، پروردگار توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، سابقہ زندگی میں جو گناہ کر بیٹھے ہیں بطور انسان کے، آپ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں سائل بن کر، فقیر بن کر، گدھا بن کر معافی مانگ رہے ہیں۔ گھر آنے والوں کی لوگ عزت کیا کرتے ہیں، احترام کیا کرتے ہیں، ان کی بات کو مان لیا کرتے ہیں۔ پروردگار آپ کے گھر میں آئے ہیں، پروردگار ہماری ساری التجائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ ہمیں قیامت والے دن گناہوں کے بوجھ کے بغیر، گناہوں سے لدے ہوئے بغیر عرش الہی کا سایہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ، دوسروں کی جان، مال اور عزت سے ہم میں سے کوئی بھی کھیلنے والا نہ ہو۔ ہماری جان، مال اور عزت لوگوں کے حوالے سے محفوظ فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ورحمۃ اللہ۔